انسان کو اس دنیا سے بعض تجربات کی وجہ سے کچھ باتوں کا پکا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، بار بار تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے یقین بن جاتا ہے کہ یہ پکی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زہر کھا لی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو یقین بن گیا کہ زہر کے کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ کسی کو سانپ نے ڈس لیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس بات کا یقین ہو گیا۔ کسی کو بجلی کا کرنٹ لگا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو یقین بن گیا کہ بجلی کے ٹچ کرنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ اپنے دفتر جاتے ہیں، اس سے ہمیں نفع ملتا ہے، زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک یقین بن گیا کہ بزنس کرنے سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، تعلیم اچھی ہو، نوکری اچھی ہو، اچھی پے ملتی ہے، اچھی زندگی گزرتی ہے۔ کھیتی باڑی میں ہم محنت کریں گے تو ہمیں پروفٹ ہوگا، اچھی زندگی گزرے گی۔ تو یہ تمام مثالیں روزمرہ کی ہیں۔ چونکہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہوتا دیکھتے ہیں، تو ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کام تو ایسے ہونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کے خلاف کہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 چھوٹے چھوٹے پیس مٹھائی کے ہیں، صرف ایک میں زہر ہے، باقی سب بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کھائیے، تو ہم کبھی بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اتنا یقین ہوتا ہے۔ کوئی کہے جی کہ یہ سانپ ہے، آپ ہاتھ لگائیے، کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے، دور سے دیکھ کے بھاگیں گے۔ تو جب انسان کو تجربات اور مشاہدات کی وجہ سے یقین ہوتا ہے تو اس کے مطابق انسان اپنا کام کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ، کہ دیکھ کر پھر بات کو ماننا۔ ایک ہے خبر کا راستہ، کہ کسی کی بات کا یقین کر کے بات کو مان لینا۔ مثال کے طور پہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے والد ہیں۔ کس نے کہا؟ والدہ نے کہا۔ تو والدہ کے کہنے پر ہم نے تسلیم کر لیا کہ جی یہ ہمارے والد ہیں۔ کبھی کسی نے گواہ مانگے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ کوئی عینی شاہد؟ ضرورت ہی نہیں، جب والدہ نے کہہ دیا۔ اب ہماری والدہ سچ بھی بولتی ہے، مصلحت کے تحت جھوٹ بھی بول سکتی ہے، بندہ بشر ہے نا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس شریعت کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔